Santa Claus. I love Utu Santa Claus. آج کی میری یہ ویڈیو گھٹیا رشتہ داروں اور ان کی چال بازیوں کے بارے میں ہے۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ میری پھپھو کی بیٹی فوزیہ میری بہن کی شادی میں آئی تھی۔ شوخ، چنچل اور فیشنیبل، بہت باتونی اور اپنی دلچسپ باتوں سے ہر کسی کا دل مو لینے والی لڑکی تھی۔ جلد میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ پہلے ہمارا ان کے ہاں اتنا آنا جانا نہیں تھا، بس اس کے بارے میں سنا ہی تھا۔ جب ملی تو فوزیہ نے دل میں گھر کر لیا۔ ایسی پرکشش لڑکیاں کم ہی ہوتی ہیں کہ جو دوسری لڑکیوں کے جھرمٹ میں نمایاں نظر آتی ہیں۔ میں سادہ دل بہت جلد اس کی شخصیت سے مروب ہو گئی۔ وقت کے ساتھ پتہ چلا کہ کون کیسا ہے اور ساتھ رہنے سے ہی جوہر کھلتے ہیں۔ فوزیہ ایسی بھی اچھی نہیں تھی جتنی نظر آتی تھی۔ اس کی کچھ عادات تو بہت بری لگنے لگیں، مثلاً بات کہہ کر مکر جانا اور تیز تیز بولنے لگنا۔ دوسرے پر یوں وثوق کے ساتھ الزام دھرتی کہ اگلے کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا۔ نیز وہ ہر اجنبی کے ساتھ فری ہو جاتی تھی، تب اس کا یہ ہلکا پن مجھ پر بھاری گزرتا۔ ساتھ میرا چچا زاد تھا۔ وہ ایک سادہ مزاج اور خاموش طبع لڑکا تھا۔ بہت کم لڑکیوں سے بات کرتا تھا، لیکن فوزیہ جیسی فنکارہ سے نہ بچ سکا۔ ایک دن میں ہی اسے اپنے ساتھ بے تکلف کر لیا۔ مہندی والے دن جب ہم سب لڑکیاں ڈھولک بجانے اکٹھی ہوئیں تو فوزیہ نے سعد کے بارے میں باتیں شروع کر دیں۔ میں نے کہا کہ فوزیہ، اسے تو بخش دو، وہ تو بہت اچھا لڑکا ہے، اب اس کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات نہ کر دینا۔ اس پر سب لڑکیوں کے سامنے یہ کہہ کر مجھے اس نے شرمندہ کرنا شروع کر دیا کہ تم ہی نے تو کہا تھا کہ تمہیں سعد پسند ہے، تو اب ہم اس کا ذکر بھی نہ کریں۔ یہ بات مجھے بہت ناگوار گزری۔ مہمان جان کر نظر انداز کر دیا، مگر اس نے تو رٹ ہی لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کسی نہ کسی بہانے یہی بات بار بار دہرانے لگی، یہاں تک کہ میں تنگ آ گئی۔ یوں اس نے تیش دلایا تو میں نے اسے بیہودہ اور بدتمیز لڑکی کہہ دیا۔ فوزیہ کو سخت توہین محسوس ہوئی۔ زخمی ناگن کی طرح بل کھا کر بولی کہ بدلہ لوں گی تم سے۔ وہ رو رہی تھی، پھر اٹھ کر دوسرے کمرے میں جا بیٹھی۔ ڈھولکی میں بدمزگی ہو گئی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ ایسا نہ کہنا چاہیے تھا۔ تحمل سے کام لیتی تو یہ ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آتا۔ میں نے اس سے معافی مانگی، بولی کہ معاف کیا، مگر بات اس کے دل سے نہیں نکلی۔ یہ بات آگے جا کر کھلی۔ شادی کی تقریب ختم ہو گئی، سب مہمان چلے گئے اور یہ واقعہ بھی آئے گئے ہو گیا۔ میٹرک کے بعد میں گھر بیٹھ گئی تھی، رزلٹ کا انتظار تھا۔ ان دنوں سخت بوریت ہوتی۔ بھائی چھٹیوں میں گاؤں چلے جاتے، تب دعا کرتی کہ یا اللہ کوئی اچھا مہمان یا رشتہ دار ہمارے گھر آ جائے تاکہ ان سے بات چیت کر کے دل بہلے۔ دعا قبول ہو گئی۔ ایک دن جبکہ امی پڑوس میں گئی تھیں، در پر دستک ہوئی۔ یہ سعد تھا جو ہمارے گاؤں سے آیا تھا۔ میں نے اسے کمرے میں بٹھایا اور خود چائے بنانے چلی گئی۔ جب چائے کی ٹرے لا کر سامنے رکھی، اچانک پھوپھی اور فوزیہ بھی آ گئیں۔ ان کو بھی آج کے دن ہی آنا تھا، یہ سوچ کر حیران تھی۔ دعا سلام کے بعد پھوپھی واش روم میں چلی گئیں اور میں دوبارہ چائے بنانے باورچی خانے میں جا گھسی۔ واپس پلٹی تو فوزیہ کو سعد کے قریب بیٹھے دیکھا۔ فوزیہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے نظریں جھکا لیں۔ سعد گمسم تھا۔ فوزیہ نے خفگی سے میری جانب دیکھا اور جلدی سے اٹھ کر دوسرے صوفے پر جا بیٹھی۔ تبھی میں نے سوال کیا، آج آپ سب اکٹھے کیسے آ گئے؟ حیرت کی بات ہے۔ حیرت کیوں؟ یہ اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے، فوزیہ چیخ کر بولی۔ ہاں اتفاق ہی ہوگا، میں نے آہستہ سے جواب دیا۔ اسی وقت امی آ گئیں۔ انہوں نے مجھے مہمانوں کے لیے کھانا بنانے کو کہا تو میں نے ان سب کو باتیں کرتا چھوڑ کر کچن میں کھانا بنانے چلی گئی۔ لیکن میرا ماتھا ٹھنک گیا کہ سعد اور فوزیہ میں رابطہ ہو گیا ہے۔ یہ سب ایک ہی دن آئے ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی چھٹیوں میں چچا جان کے پاس گاؤں گیا ہوا تھا۔ وہ گھر آیا اور مجھے بتایا کہ چچا جان نے بھیجا ہے کہ امی اور باجی کو گاؤں لے آؤ۔ یہ چچا اور چچی کی خواہش ہے کہ آپ لوگ بھی ان دنوں گاؤں چلیں۔ امی نے معذرت کر لی اور بولی کہ اگر تم چاہو تو چلی جاؤ، میری طبیعت وہاں نہیں لگتی، کیونکہ میری والدہ شہر کی تھیں اور والد صاحب نے ان سے پسند کی شادی کی تھی اور شادی کے بعد شہر آ بسے تھے، جبکہ ہمارا آبائی گھر گاؤں میں ہی تھا۔ ہم رشتہ داروں سے ملنے کبھی کبھار وہاں جایا کرتے تھے۔ امی سسرال کم ہی جاتی تھیں۔ میں اور میرا بھائی گاؤں پہنچے تو چچا چچی نے بہت گرم جوشی سے استقبال کیا۔ وہ ہمیں دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہو گئے۔ چچا کا ارادہ تھا کہ مجھے اپنی بہو بنا لیں۔ اس امر کا اظہار والد صاحب سے کر چکے تھے۔
اس بار جب سعد سے سامنا ہوا اس نے سلام نہ کیا اور گھر سے نکل گیا۔ سمجھ گئی کہ یہ سارا کیا دھرا فوزیہ کا ہے، اسی نے نہ جانے کیا کہہ کر اس کا دل مجھ سے پھیرا ہے۔ سعد کے رویے نے میرا دل زخمی کر دیا، لیکن صبر کیا، اور کیا کرتی۔ وہ پہلے بھی مجھ سے زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا، مگر تھوڑی بہت گفتگو ہو جاتی تھی۔ مگر اس بار اخلاق کے تمام تقاضے بالائے طاق رکھ کر کچھ اس طرح مجھے سعد نے نظر انداز کیا جیسے میری ذات کوئی اہمیت ہی نہ رکھتی ہو، جبکہ مہمانداری کا تقاضا یہ تھا کہ وہ میرے گھر والوں کی خیریت دریافت کرتا۔ جب وہ ہمارے گھر آتا تھا تو میں چائے، شربت اور کھانے سے اس کی توازے کرتی تھی۔ آج اس سرد رویے پر میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور میں نے اپنی سخت توہین محسوس کی۔ میرا دل گاؤں میں نہ لگا، اپنی ان ہم جولیوں سے بھی نہ ملی جن کے ساتھ کھیتوں کی سیر کو جایا کرتی تھی۔ جس روز میں وہاں سے لوٹ رہی تھی دل پر منو بوجھ تھا۔ سوچ سوچ کر دکھی ہو رہی تھی کہ نہ جانے فوزیہ نے ایسی کیا باتیں کی ہیں کہ سعد نے بات تک کرنا گوارا نہیں کیا۔ چچا جان تو مجھے بہو بنانے کے خواب دیکھ رہے تھے، اور میرا منگیتر، وقت بہت ظالم ہے۔ چچا جان مجھے بہو بنانے کے خواب آنکھوں میں بسائے اس جہاں سے رخصت ہو گئے۔ موت نے انہیں مہلت نہیں دی، جبکہ میرے والد صاحب بھی اس رشتے کے لیے ہاں کر چکے تھے۔ چچا کی وفات پر سبھی سوگوار تھے۔ ہمارا گاؤں جانا لازم تھا، لیکن موت کے گھر میں بھی فوزیہ اپنی زبان کو لگام نہ دے سکی۔ وہ ہر ایک سے کہہ رہی تھی، مجھے معلوم ہے یہ کیوں آئی ہے، کسی کے آنسو پہنچنے لازم تھے، اب دیکھیں گے کہ یہ منگنی رہتی ہے یا ٹوٹتی ہے۔ مگر مجھے نہیں لگتا کہ یہ رشتہ اب ہوگا۔ میں اس کی گھٹیا سوچ پر دنگ رہ گئی۔ کچھ دن گزرے کہ سعد ہمارے گھر آیا۔ میں نے سلام کیا اور پوچھا سعد کیسے آنا ہوا۔ ادھر ادھر دیکھ کر بولا، ایک کام ہے تم سے۔ فوزیہ جب ہمارے گھر آئی تھی تو اپنا بٹوا بھول گئی تھی، وہ آئے تو اس کی یہ امانت تم اسے دے دینا۔ یہ ایک چھوٹا سا بٹوا تھا، میں نے اخلاقاً لے لیا اور کھول کر نہ دیکھا، کیونکہ امانت تھی، اسے اپنی الماری میں رکھ دیا۔ 2 دن بعد فوزیہ اپنی والدہ کے ساتھ آ گئی۔ میرے کمرے میں آئی تو میں نے الماری کھول کر اس کی امانت اس کو تھما دی۔ ابھی اسے گھر نہیں لے جا سکتی، یہ میری امانت تم اپنے پاس رکھ لو، بعد میں لے لوں گی۔ اس نے بٹوا مجھے لوٹا دیا۔ میں الماری میں رکھنے لگی تو کہا، آگے مت رکھو، میرے سامنے اپنی الماری کے سیف میں رکھو۔ اس کے کہنے پر میں نے سیف میں رکھ کر اسے لاک کر دیا۔ جب وہ چلی گئی میں سوچنے لگی، آخر یہ کیا چکر ہے؟ جی چاہا کہ بٹوے کو کھول کر دیکھوں تو صحیح، آخر ایسی کیا قیمتی شے ہے اس میں جو فوزیہ اسے اپنے سامنے میرے سیف میں رکھوا گئی ہے۔ ضمیر نے روکا کہ یہ فوزیہ کی امانت ہے، اور امانت میں خیانت ایک غیر اخلاقی بات ہے۔ اس واقعے کو 1 ماہ بیت گیا، میں بھول ہی گئی کہ اس کا بٹوا میرے پاس ہے۔ بابا جان گاؤں گئے ہوئے تھے، تبھی زمین کے بٹوارے پر پھوپھی نے وہاں ان سے جھگڑا کر لیا۔ خاندان والوں نے بہن اور بھائی میں صلح کرانے کی کوشش کی، مگر پھوپھی نہ مانی۔ والد افسردہ گھر لوٹ آئے۔ بابا جان کو گاؤں سے آئے ہفتہ ہوا تھا کہ اچانک ایک روز پھوپھا، پھوپھی، فوزیہ اور سعد اکٹھے ہمارے گھر آ گئے۔ ان کا یوں اکٹھے آنا بھی اچنبھے کی بات تھی۔ امی کی ہدایت پر میں کچن میں کھانا بنانے لگی۔ ذرا دیر بعد کمرے سے تیز تیز آوازیں آنے لگیں، جیسے جھگڑا ہو رہا ہے۔ میرا دل دھڑکنے لگا، کسی کا بھی موڈ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آج فوزیہ کی نگاہوں میں چیتے جیسی لپک تھی، جیسے وہ مجھے اپنا دشمن جانتی ہو۔ میں کچھ بھی نہ سمجھی، جو ہی چائے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی کانوں میں یہ جملہ پڑا، ایسی لڑکی سے سعد کیسے شادی کر سکتا ہے؟ کمرے کی فضا اس قدر بھوجل تھی کہ میں نے فوراً خطرے کی بو سونگھ لی۔ اس وقت بابا بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ اتنا تو میں سمجھ گئی کہ پھوپھی میرا رشتہ سعد سے توڑوا کر اپنی بیٹی کو اس سے بیاہنا چاہتی ہیں۔ بابا جان سر جھکائے بیٹھے تھے۔ میں نے آج تک اپنے والد کو سر جھکا کر بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ سمجھ میں نہ آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ گمان ہوا یہ رشتوں کا مسئلہ نہ ہو، بلکہ جائیداد کا لالچ ہو۔ جائیداد کی تقسیم بھی تو رشتہ داریوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ زمین کی تقسیم پر پھوپھی کا اچانک جھگڑا کھڑا کرنا اور پھر ہمارے گھر آ جانا، یہ سب کچھ بے معنی نہ تھا۔ اس کے پیچھے کوئی خاص مقصد تھا، مگر کون سا مقصد؟ ابھی میرا ذہن اس گتھی کو نہیں سلجھا پایا تھا کہ والد صاحب نے مجھ سے سوال کیا، کدھر ہے وہ خط؟ کون سا خط بابا جان؟ میرے سوال پر پھوپھی بولی، اب اتنی بھی بھولی نہ بنو، کیا اچھی بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں؟ سبھی گاؤں والے تھو تھو کریں گے اگر بات نکل گئی۔ میں پھر بھی نہیں سمجھی تو پھوپھی نے فوزیہ سے کہا، تم بتاؤ نا۔
میں سمجھی کہ وہ مجھے سہارا دے گی، میری دوست ہے، کزن ہے، مگر میری امید کا مجسمہ اگلے لمحے منہ کے بل گر گیا۔ جو خود پستیوں میں گری تھی مجھے کیا سہارا دیتی؟ بابا جان سے بولی، ماموں اس نے خود سب لڑکیوں کے سامنے باجی کی مہندی والے دن کہا تھا کہ سعد مجھے پسند ہے اور میرا منگیتر ہے، اب یہ مکر جائے تو سعد سے پوچھ لیں۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا، دھیرے سے بولا، گاؤں ہم سے ملنے ضرور آتی تھی مگر میں اس سے کبھی شادی کا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ یہ عجیب و غریب سی باتیں بابا جان کے سامنے سب کر رہے تھے اور میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ کیا تم سعد کو خط لکھا کرتی تھی؟ میرے جواب دینے سے پہلے سعد نے جواب دے دیا، ہاں، مگر میں اس کے خطوط پھاڑ دیا کرتا تھا تاکہ اس کی بدنامی نہ ہو۔ یہ نادان سہی میں تو نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ہمارے گھر سے چلا گیا۔ تب فوزیہ نے کہا، سعد بھی خط لکھتا تھا ماموں جان، اور یہ اس کے خط اپنی الماری میں رکھتی تھی۔ میرے سامنے ایک بار اس نے سعد کا خط اپنی الماری کے سیف میں رکھا تھا۔ وہ میرا نہیں تمہارا ہوگا، تمہاری امانت تھی وہ، میں تو بھول ہی گئی، ابھی لا کر دکھاتی ہوں۔ جوش و جذبات میں فوراً وہ بٹوا نکال لائی اور بابا جان کو دے دیا۔ انہوں نے بٹوا کھولا اور خط نکال کر پڑھنے لگے۔ جوں جوں پڑھتے جاتے تھے ان کے چہرے کا رنگ بدلتا جاتا تھا۔ پھر انہوں نے دل پر ہاتھ رکھا اور ڈھیر ہو گئے۔ امی اور پھپھی بابا کو سنبھالنے لگی اور خط جو ان کے ہاتھ سے فرش میں گر چکا تھا میں نے اٹھا لیا، اپنے کمرے میں جا کر اسے پڑھنا چاہا۔ آخر اس میں ایسی کیا بات لکھی تھی کہ جس کو والد سہ نہ سکے اور ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ابھی میں خط پڑھنے ہی لگی تھی کہ امی اور پھپھی کے زور زور سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ خط دوبارہ سیف میں ڈال کر میں دوڑی ہوئی والد کے کمرے کی طرف بھاگی۔ جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ والد صاحب کی روح پرواز کر چکی تھی، وہ اس جہاں سے چلے گئے تھے۔ پرسکون گھر ماتم کدا بن گیا تھا۔ گاؤں سے رشتہ دار اور عزیز آئے، پاس پڑوس سے سبھی آ گئے اور والد صاحب کو یہ لوگ ان کی آخری آرام گاہ تک لے گئے۔ یہ سب آنن فانن ہو گیا۔ کئی دن تک گھر میں سوگ رہا۔ کیا بات ہوئی کسی نے نہ دہرائی۔ امی کو تو اپنی سدھ بھی نہ تھی اور بھائی گاؤں میں تھے جب یہ واقعہ ہوا تھا۔ رفتہ رفتہ والد صاحب کی وفات پر ہم سب کو صبر آ گیا تھا۔ والدہ البتہ بہت خاموش رہنے لگی تھیں، کسی کو کچھ نہ بتاتی۔ حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے خط پڑھا ہی نہ تھا، صرف بابا جان نہیں پڑھا تھا جو ابھی تک میری سیف میں موجود تھا۔ ایک روز میں نے اسے نکالا کہ پڑھوں تو صحیح، آخر یہ کیا معاملہ تھا جو والد کی جان چلی گئی۔ حیرت زدہ رہ گئی۔ خط میرے نام لکھا گیا تھا اور اس میں ایسی باتیں درج تھیں کہ کوئی غیرت مند باپ اپنی بیٹی کے بارے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ لکھنے والے نے ہدایت کی تھی کہ جس گناہ کا بوجھ مجھ پر ڈالنا چاہتی ہو وہ میرا نہیں ہے، جس کا ہے اسی سے مدد لو، وہی تمہیں ذلت سے بچا سکتا ہے۔ خط میں ان ملاقاتوں کا ذکر تھا جو کبھی میں نے کسی سے کی ہی نہ تھیں۔ بس کیا کہوں، خط کیا تھا، ایک قیامت تھی۔ نہیں معلوم کہ یہ خط سعد نے لکھا تھا یا فوزیہ نے خود کسی سے لکھوا کر سعد کو دیا تھا کہ جا کر میرے حوالے کر دے، اور اس نے بنا سوچے سمجھے اس کے کہنے کی تکمیل کر دی تھی۔ اف، کتنے گھٹیا تھے میرے رشتہ دار کہ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ فوزیہ سے زیادہ سعد کا افسوس تھا جس کو میں ایک اچھا انسان سمجھتی تھی۔ اے کاش اس روز وہ بٹوا میں فوزیہ کی امانت سمجھ کر نہ لیتی، یا کم از کم کھول کر ہی دیکھ لیتی کہ اس میں کیا ہے، تو بابا جان یہ تحریر پڑھ کر جان سے نہ گزر جاتے۔ درج تھا کہ اگر شادی سے قبل ماں بننے کا خطرہ ہے تو جان دینے کی کیا ضرورت ہے، کورٹ میرج کر لو۔ غرض کیا لکھوں، حیا مانے ہے، آگے لکھ نہیں سکتی، ورنہ اس تحریر کی خرافات میرے تن سے روح نکالنے کو کافی تھیں۔ جب میرے بابا جان کا تن مردہ سامنے پڑا تھا تو میں مجرم بنی دیوار سے لگی کھڑی تھی، جیسے کسی کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ تب بھی نہ سمجھ سکی تھی کہ یہ لوگ کیوں یہاں آئے تھے، ان کے آنے کا مقصد تو بعد میں کھلا۔ پھوپھی دراصل سعد کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کی اجازت لینے آئی تھیں، جبکہ بابا جان دل میں ارادہ کیے ہوئے تھے کہ وہ میرا رشتہ اپنے اسی بھتیجے سے کریں گے۔ چچی کو پیغام بھی بھجوا چکے تھے، لیکن سعد تو فوزیہ کی زلف گیرا کا اسیر ہو چکا تھا۔ تبھی دونوں نے مل کر میری راہوں میں کانٹے بچھانے کی یہ ہولناک منصوبہ بندی کی تھی، اور پھپھی کو بھی اپنا ہمنوا بنا لیا تھا۔ والد کی وفات پر یہی پھپھی رو رہی تھیں، اور میں سوچ رہی تھی کہ کتنے پتھر دل لوگ ہیں یہ، جنہوں نے میرے ماں کا سہاگ اجاڑ دیا، اور ماں اب بھی ان کو اپنا غم خوار سمجھ رہی تھیں۔ بابا جان چلے گئے، چچا بھی نہ رہے تھے، اب میری پھپھی کو کس کا ڈر تھا؟ سعد پہلے ہی فوزیہ کے دام میں گرفتار ہو چکا تھا۔ امی غیر خاندان سے تھیں، بابا کے رشتہ دار ان سے بظاہر اخلاق سے ملتے تھے مگر انہیں ابھی تک قبول نہیں کیا تھا۔ چچی مجھ سے پیار کرتی تھیں مگر بے بس تھیں،
जब उन्होंने मेरे बारे में फूफी से ऐसी वैसी बातें सुनी और चचा को भी ये कहकर अपनी तरफ कर लिया कि न जाने ये लड़की किससे मिलती थी जो ऐसी बातें उसने साथ को लिखकर मदद मांगी। भला कोई बाप इतना बड़ा सदमा सह सकता है? इस लड़की की बेहयाई ने ही अपने बाप की जान ली है। चची अपनी ननद के चरित्रों को समझती थी मगर मुकाबला करने की ताब न रखती थी। उन्होंने अपने बेटे के तेवर देखकर चुप साध ली और चचा को साथ मिलाकर फूफी ने अपनी बेटी फौजिया को साथ की दुल्हन बनाकर ही दम लिया। मुझे बचपन की मंगनी टूटने का इतना दुख न था जितना दुख इस बात का था कि उन्होंने मेरे बाप को सदमा पहुंचाकर मार दिया और मुझे बदकिरदार लड़की ठहराकर अपने बाबा जान की मौत का जिम्मेदार ठहराया। मेरी कज़न ने साथ से शादी करने के लिए और मेरी फूफी ने अपनी बेटी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मेरे पर इतना घनौना इल्ज़ाम लगाया और अपनी चालबाजियों से मेरे बाप को सदमा पहुंचाकर इस दुनिया से रुखसत कर दिया। अब्बू की वफात के बाद मुझे एहसास हुआ कि किस कदर घटिया रिश्तेदार होते हैं जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज फौजिया और साथ भी कोई खुशगवार जिंदगी नहीं गुजार रहे। दोनों में आए रोज झगड़ा रहता है। मेरी शादी मेरे मामू के बेटे से हो गई। वो एक पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ तहजीब याफ्ता इंसान है। उसने मुझे जिंदगी की हर खुशी दी है। ननिहाल वालों ने सर आंखों पर जगह दी है जबकि मैंने ददियाल वालों को एक भयानक ख्वाब समझकर भुला दिया है। इस वाक़े के बाद मेरे भाइयों ने भी ददियाल जाना कम कर दिया है। चूँकि बाबा जान की वरासती ज़मीन वहाँ थी इसलिए जाना पड़ता था। कुछ अरसे बाद भाइयों से उनकी वरासत चचा ने खरीद ली और वो रकम लेकर बैरून मुल्क आला तालीम हासिल करने चले गए। सच है कि ज़मीन से इज्जत है मगर तालीम ऐसी शय है जिसमें इज्जत के साथ सरफराजी और सरबुलंदी भी है। रोशन ख्याली इंसान को तालीम की बदौलत हासिल होती है जिसकी वजह से आदमी जियो और जीने दो का पुरअमन रास्ता इख्तियार कर लेता है। ये रिश्तेदारियां उस वक्त तक ही रहती हैं जब तक सबके बच्चे छोटे होते हैं। जो ही अपने अपने बच्चे जवान होते हैं तो अपने ही रिश्तेदार औलादों के बीच कंपटीशन शुरू कर देते हैं। अपने बच्चों को दूसरे रिश्तेदारों के बच्चों पर बर्तरी दिलाने के लिए ये रिश्तेदार किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर गुजरते हैं। जादू टोने कराते हैं, झूठे इल्जामात लगाते हैं, तोहमतें बांधते हैं। ऐसे रिश्तेदारों से तो अल्लाह ही बचाए।